یا علی 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 حیدر یا علی 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 حیدر یا علی 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 حیدر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. قال ابو عبداللہ علیہ السلام لیس علی اہل القبلۃ الا الرؤیا لیس علی المسلمین الا الرؤیا. بہت ساری روایات ہمارے پاس ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فقط اور فقط جو ہے وہ رؤیت یہی معیار ہے، رؤیت سے ہٹ کے کوئی اور چیز معیار نہیں ہے. رؤیت کیا مطلب؟ یعنی چاند کو دیکھنا. کل ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ فقہا کا موجودہ زمانے میں یہ اختلاف ہوا کہ آیا اس رؤیت سے مراد جو ہے وہ عام طور پہ جس طرح لوگ دیکھتے ہیں وہ مراد ہے، یا اس رؤیت سے یہ بھی مراد ہے کہ جو ٹیلیسکوپ اور طاقتور کیا ہے دوربینوں کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے کیا وہ بھی اس کو شامل ہے. تو اس میں جو مشہور نظریات ہیں کہ رہبر معظم سید علی خامنہئی خدا ان کی حفاظت فرمائے، ان کا یہ سمجھنا ہے کہ یہاں جو رؤیت ہے یہ مطلق ہے، یعنی چاہے آپ ٹیلیسکوپ سے دیکھیں یا فقط اپنی آنکھ سے دیکھیں تو رؤیت ثابت ہو جائے گی. سید سیستانی، سید خوئی علیہ الرحمہ، امام خمینی الرحمہ اور باقی فقہا ان کا یہ سمجھنا ہے کہ نہیں، یہاں پہ رؤیت مطلق نہیں ہے بلکہ علم اصول کے قوانین کے مطابق یہاں پہ انصراف موجود ہے کہ جو فقط عادی آنکھ کو کیا شامل ہے، جو ٹیلیسکوپ وغیرہ سے غیر عادی طریقہ کار ہیں اس کو یہ آیت کیا ہے ڈسکس نہیں کر رہی ہے. یعنی قرآن مجید نے جو نظام دیا لوگوں کو، چاند کا نظام دیا اہلہ کا، وہ ایک ایسا نظام دیا کہ جو تمام لوگوں کے لیے ہے، عرب کے بدو لوگ ہوں یا کوئی بھی ہوں، سب لوگوں کے لیے ایک ایزی اور آسان سسٹم ہے. اس میں جو خاص مشینوں کو لے کر آنا اور خاص لوگوں کے ساتھ لے کر جانا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آیات ان چیزوں کو شامل نہیں ہیں. بہرحال ہر کسی کے اس میں دلائل ہیں اور ایک کیا ہے تفصیلی بحث ہے. لہٰذا ہمیں جب چاند کا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ چاند ثابت ہو گیا، اور اگر پاکستان کی بات کریں تو رؤیت ہلال کمیٹی جب چاند کا اعلان کرتی ہے تو ہمیں یہ پوچھنا چاہیے، یعنی جو بھی مکتب تشیع کے ہیں وہ یہ پوچھنا چاہیے کہ اس چاند کی بنیاد کس کے اوپر ہے. کیا آپ نے اس چاند کا اعلان اس وجہ سے کیا ہے چونکہ ٹیلیسکوپ سے نظر آیا ہے، یا اس لیے کیا ہے کہ ٹیلیسکوپ کے بغیر کیا نظر آیا ہے؟ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہل سنت کے ہاں جو ابھی موجودہ مفتی اور فقہا ہیں ان کے ہاں بھی نظریہ وہی ہے جو رہبر معظم کا ہے. یعنی رؤیت ہلال کمیٹی کے نزدیک بھی اگر ٹیلیسکوپ سے چاند نظر ثابت ہو جائے اور جو ان کے عادل گواہ ہیں وہ ٹیلیسکوپ سے دیکھ لیں چاند کو، تو وہ اس کے اوپر اعلان کر دیتے ہیں اور اس میں ان کے ہاں کیا کوئی مشکل نہیں ہے. تو لہٰذا بہت سارے اعلان ٹیلیسکوپ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی جو ہے وہ عید کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں ٹیلیسکوپ کا چاند کیا ہے حجت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ پہلے مرحلے پہ کیا معلومات لینا ضروری ہیں. دوسری جو اہم بحث ہے کہ وہ چاند کہاں پہ نظر آیا ہے. کیا اس میں کسی بھی دنیا میں چاند نظر آ جائے تو وہ سب کے لیے ثابت ہو جاتا ہے؟ یعنی فرض کریں کہ اگر پاکستان میں پشاور میں چاند نظر آیا ہے یا کراچی میں نظر آیا ہے، تو کیا اس کے ذریعے سے پنجاب میں اور گلگت بلتستان اور دیگر علاقوں میں بھی ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا؟ کیا اس کی وجہ سے ایران میں ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی ایک بحث ہے. اور اس بحث کو فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ تعدد افق اور وحدت افق کی بحث کہتے ہیں. اس میں بھی روایات سے جو ہے وہ فقہا کا الگ الگ سمجھنا ہے اور اس میں بھی کیا اختلاف ہے. شیخ بشیر نجفی خدا ان کی حفاظت فرمائے، ان کا یہ سمجھنا ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک شب قدر ہے، پوری دنیا کی جو ہے وہ ایک ہی لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے دلائل انہوں نے دیے. انہوں نے کہا کہ چاند ایک ہے، ایسا نہیں ہے کہ دو ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں کسی جگہ بھی چاند ثابت ہو جائے تو وہ سب کے لیے کیا ثابت ہو جائے گا. اور آج کے دور میں اس چیز کی معلومات اسی رات مل جاتی ہیں. پرانے زمانے کا سسٹم نہیں ہے کہ آپ کو معلومات پہنچانے کے لیے مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا. ابھی تو انٹرنیٹ وغیرہ فوراً کیا معلومات مل جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ پہلا نظریہ ہو گیا.
یعنی یہاں پہ ہم اس سوال کے جواب میں کیا لکھیں گے کہ اگر دنیا میں کسی جگہ بھی چاند نظر آ جائے تو کیا دوسری جگہ نظر آ جائے گا؟ ہم کہیں گے اس میں 5 نظریات ہیں. سب سے پہلے نظریہ آپ یہ لکھ لیں. ٹھیک ہے جی. پہلے نظریے کی عبارت کیا بنے گی کہ ہاں دنیا میں کسی جگہ پہ بھی نظر آ جائے تو وہ پوری دنیا کے لیے چاند ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. عبارت کیا بنے گی؟ دنیا میں کسی جگہ پر بھی چاند نظر آ جائے تو وہ پوری دنیا کے لیے رؤیت ثابت ہو جائے گی اس کی. تو لہٰذا اب ان کے لوگ کیا کرتے ہیں دفتر مکتب والے کہ یہ خصوصاً یو ایس اے اور افریقہ وغیرہ کے جو قدیم جسے کہتے ہیں ملک افریقہ کے، یعنی وہاں سے کچھ انہیں گواہیاں ملتی ہیں اور یہ کیا ہو جاتا ہے اعلان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر مجرد عین سے یعنی فقط آنکھ سے نظر آ گیا ٹیلیسکوپ کے بغیر تو یہ پوری دنیا کے لیے کیا ثابت ہو جاتا ہے. یہ ایک نظریہ ہو گیا. اسے یعنی تعدد افق کا نظریہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ملکوں کا افق ایک ہو تو ہی کیا ثابت ہوگا، کسی جگہ بھی ثابت ہو جائے. یہ شیخ بشیر نجفی صاحب کا نظریہ ہو گیا. دوسرا نظریہ جو ہے وہ سید خوئی علیہ رحمہ اور اسحاق الفیاض. ٹھیک ہے. یعنی زندہ مراجع میں بات کریں تو آیت اللہ اسحاق الفیاض کا دوسرا نظریہ. انہوں نے کہا ہے کہ اگر رات کا حصہ کچھ ملتا ہوگا تو ان 2 ملکوں میں کیا ثابت ہوگا. ٹھیک ہے جی. یعنی ان کے ہم شارٹ کٹ کیا لکھیں گے کہ رات کا حصہ جن ملکوں کا ملتا ہوگا تو ان میں سے کسی ایک جگہ پہ اگر ثابت ہو جائے گا تو دوسرے میں بھی کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا. تو دوسرے نظریہ آپ کیا لکھیں گے کہ رات کا کچھ حصہ آپس میں ملنا کیا شرط ہے. ٹھیک ہے. لہذا اگر ایسے ملک ہیں کہ جن کی رات اور دن بالکل آپس میں نہیں ملتی، یعنی یہاں پہ اگر رات ہے تو وہاں پہ دن ہے، جہاں پہ رات ختم ہوگی دن شروع ہوگا تو پھر ان کی کیا ہے رات شروع ہوگی، بالکل 10 منٹ تک بھی نہیں ملتے. تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ایک ملک میں بھی ثابت ہو جائے تو وہ دوسرے ملک میں بھی کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا. یہ کس کا نظریہ ہو گیا؟ اسحاق الفیاض دامت ظل العالی اور ان کے استاد سید خوئی علیہ رحمہ کا نظریہ ہو گیا کہ رات کا اشتراک کیا ضروری ہے. اچھا. اسی میں شیخ وحید خراسانی ایران میں تیسرا نظریہ ان کا شیخ وحید خراسانی کا، انہوں نے کہا ہے کہ رات کا اکثر حصہ ملنا کیا شرط ہے. ٹھیک ہے. اکثر حصہ رات کا ملنا شرط ہے. تیسرا نظریہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر فرض کریں پوری رات کتنے گھنٹے کی بن رہی ہے، 10 گھنٹے کی بن رہی ہے، تو وہ کہیں گے کہ 6 گھنٹے جو ہے وہ 2 ملکوں کی رات اگر ایک جیسی ہوگی، 6 گھنٹے یعنی کم از کم رات کے ایک جیسے ہوں گے تو ان میں سے اگر کسی ایک جگہ نظر آئے گا تو وہ دوسری جگہ بھی کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا. اسے کیا کہتے ہیں جی؟ اکثر حصہ یعنی بیشتر حصہ جو رات کا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ مشترک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسرا نظریہ کس کا ہو گیا؟ شیخ وحید خراسانی دامت ظلہ العالی کا کہ اکثر حصہ کیا ہے ملنا چاہیے. یعنی سید خوئی علیہ رحمہ کا کیا نظریہ ہو اسحاق فیاض صاحب کا کہ اکثر حصہ نہیں، کچھ بھی حصہ ملے تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اکثر حصہ کیا ملنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. 3 نظریے ہو گئے. چوتھا نظریہ آ جائیں جی. چوتھا نظریہ سید سستانی دامت ظل العالی اور سید علی خامنائی دامت ظل العالی، ان دونوں کا کیا نظریہ ہے؟ ایک ہی جیسا کیا ہے افق کے مسئلے میں ان کا نظریہ کیا ایک ہے، اگرچہ ٹیلیسکوپ میں اختلاف ہے لیکن یہاں پہ کیا ایک ہے جی. اچھا. ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا ہے کہ رات وغیرہ کا چکر نہیں ہے. 2 ایسی جگہوں میں چاند ثابت ہوگا کہ ایک میں چاند کا نظر آنے کا لازمہ یہ ہو کہ دوسرے میں بھی نظر آئے. ٹھیک ہے. ایک لفظ کیا؟ لازم و ملزوم. 2 علاقے اگر رؤیت میں لازم و ملزوم ہیں تو ایک میں اگر نظر آ گیا تو دوسرے میں بھی نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ سید سستانی کی تعبیر استعمال ہوئی لازم و ملزوم. یعنی اس کو آپ کیا لکھیں گے؟ 2 وہ شہر کہ جن کی رؤیت آپس میں کیا لازم و ملزوم ہے، کہ اگر ایک جگہ نظر آ رہا ہے تو دوسری جگہ بھی نظر آنا چاہیے، چاہے بادل وغیرہ ہوں تو آپ کہیں گے چلیں جی بادل اگر نہ ہوتے تو کیا یقیناً نظر آتا. یہ آپس میں کیا ہونا چاہیے؟ لازمہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لازم و ملزوم اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں رہبر معظم کے کیا لفظ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ احتمال ایک جیسا ہو رؤیت کا، وہ 2 جگہیں جس میں رؤیت کا احتمال کیا ہو ایک جیسا ہو. یعنی اگر ایک جگہ 50% احتمال ہے تو دوسری بھی جگہ بھی کیا 50% احتمال ہونا چاہیے. یعنی اسے ہم شارٹ کٹ میں کیسے بیان کریں گے کہ رہبر معظم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ احتمال رؤیت میں جو علاقے برابر ہوں گے، احتمال رؤیت میں جو مساوی ہوں گے، ان میں سے اگر ایک جگہ رؤیت ثابت ہوتی ہے تو دوسری جگہ بھی ثابت ہو جائیں گے. سید سستانی نے الفاظ تبدیل کیے اور کہا کہ ایک جگہ کے نظر آنے کا لازمہ کیا بنتا ہو کہ دوسری جگہ پہ بھی کیا ہے نظر ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اسے لازم و ملزوم کہیں یا رؤیت کے احتمال کیا کہیں؟ برابر کہیں.
اچھا یہ ایک ایسا معیار ہے رہبر معظم کا اور سید سیستانی کا کہ یہ پھر ہر مہینے تبدیل ہوتا رہے گا، یعنی اس میں آپ پوری دنیا میں آپ یہ اعلان نہیں کر سکتے ایک ہی ٹائم پہ کہ جی یہ علاقے جو ہیں وہ آپس میں کیا ہیں لازم و ملزوم ہیں، آپ یوں نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہر مہینے آپ کیا دیکھیں گے کہ دونوں ملکوں میں یا دونوں شہروں میں چاند کی کیا صفات ہیں، چاند کی جو صفات ہیں اگر وہ ایک جیسی ہوں گی یا جس جگہ نظر آیا ہے اس کی نسبت جو دوسری جگہ ہے وہاں پہ صفات زیادہ بہتر ہوں گی، ٹھیک ہے، ایک جیسی ہوں یا زیادہ بہتر ہوں، تو پھر کیا ہے ان دونوں علاقوں کا کیا ہے افق ایک ثابت ہوگا، ایک میں ثابت ہوگا تو دوسرے میں کیا چاند ثابت ہوگا۔ اور اس کے جاننے کے لیے آپ کو ماہرین فلکیات کی طرف جانا پڑتا ہے، کیونکہ ماہرین فلکیات آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کون سے علاقے ہیں اور کون سے شہر ہیں کہ جس میں چاند نظر آنے کے امکانات برابر ہیں، یا کون سے ایسے علاقے ہیں کہ جس میں چاند کی جو صفات ہیں وہ کہیں ایک جیسی ہیں۔ تو ماہرین فلکیات کی طرف رجوع کیے بغیر رہبر معظم کے مطابق شہروں کا افق نکالنا یا ملکوں کا افق نکالنا، یا سید سیستانی کے مطابق جو ہے وہ ملکوں کا افق نکالنا، یہ کام آسان نہیں ہے، لہذا اس کے لیے جو ہے وہ فلکیات کو پڑھنا یا ان کے نقشہ جات وغیرہ کو دیکھنا کیا ضروری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم کچھ دیر بعد کیا آپ کو ان نقشہ جات کے ذریعے سے دکھائیں گے کہ اس دفعہ جو ہے وہ شوال جو ہے 2022 میں ہم ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ کون سے ملک ہم افق مان رہے ہیں رہبر صاحب کے مطابق اور سید سیستانی کے مطابق، تاکہ ایک جگہ پہ نظر آئے تو دوسری جگہ بھی کیا ہے نہ بھی دیکھیں تو پھر کیا ہے چاند وہاں پہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ کتنے نظریات لکھ لیے؟ 4 لکھ لیے، ٹھیک ہے جی۔ 5واں نظریہ جو ہے وہ آغا مکارم شرازی صاحب کے اور سید شبیری زنجانی، یہ بھی ایران کے ہیں، ان کا یہ چوتھا نظریہ بھی یہی ہے کہ اگر جو ہے وہ لازم ملزوم ہو، یہ بھی ہیں، یعنی چوتھا بھی اس میں شامل ہے، اور ساتھ انہوں نے اضافہ بھی کیا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر مشرق والے ملکوں میں نظر آئے تو مغرب والے ملکوں میں بھی کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ان کا نظریہ کیا ہو گیا کہ مشرق میں نظر آنے سے جو مغرب والے ہیں ان میں بھی کیا ہے رویت ثابت ہو جائے گی، تو یہ انہوں نے کیا ہے مزید اس میں ایک اضافہ کیا کہ مشرق کی رویت سے کیا ہے مغرب کی رویت بھی کیا ہے ہو جائے گی۔ تو کتنے نظریات ہمارے پاس آ گئے؟ یہ 5 کیا نظریات ہمارے پاس آ گئے، جبکہ سید سیستانی اور یہ کہتے ہیں نہیں مشرق مغرب معیار نہیں ہے، معیار کیا ہے کہ بھی اس جگہ نظر آئے گا تو اس کا لازمہ کیا یہ بنتا ہے کہ دوسری جگہ نظر آئے، بالکل احتمال برابر ہوں گے، مساوی ہوں گے تو پھر تو ہوگا، وگرنہ کیا ہے نہیں ہوگا۔ لہٰذا سید سیستانی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھی اگر رات دن نہیں ملتے آپس میں، یہ تو پھر واضح ہے کہ لازمہ نہیں بنے گا، رات کم از کم زیادہ ایسا ملنا چاہیے، تب جا کے ہم یہ کیا لازم ملزوم کی کیا بحث کریں گے۔ تو لہٰذا جب یہ اتنے زیادہ اختلافات ہو گئے تو جو جس کی تقلید کرتا ہے وہ اس کے مطابق کیا چلے گا۔ یعنی فرض کریں ایران میں کیا ہوتا ہے، وہ جی آغا مکارم شرازی صاحب کے دفتر سے بھی اعلان ہو گیا چاند نظر آنے کا، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر نظر آ جائے تو ان کے مطابق جو ہے ایران وہ مغرب میں میرے خیال میں واقع ہوتا ہے تو وہ ثابت ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ آغا مکارم کے دفتر نے اعلان کر دیا تو ہم بھی ذمہ رہیں، نہیں ان کا مبنہ دیکھیں گے کہ ان کا افق کا مبنہ ہو رہا ہے، سید سیستانی کا افق کا مبنہ ہو رہا ہے، لہٰذا ان کے دفتر کا جو اعلان ہے وہ اپنے مبنہ کے مطابق ہے، آپ اپنے فقیہ کو دیکھیں گے کہ کیا آپ کے فقیہ کے مطابق چاند ثابت ہوا، شرائط ثابت ہوئی یا ثابت نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا یعنی یہ کیا پکی رہے گی، ہر مہینے میں کیا کھچڑی کیا ہے پکی رہے گی، اور اس کے لیے اچھا انتظام کیا سید سیستانی دامت ظل العالی نے کہ پوری ویب سائٹ کی بنیاد رکھی نجومی.org کی، کہ جس میں فلکیات کا بہت بڑا انہوں نے رصد گاہ بنائی قم کے اندر، تقریباً جو ہے وہ قم کے باہر 40 کلومیٹر کے اوپر مشتمل پورا کیا علاقہ انہوں نے خریدا، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ یہ سارا نظام بنایا، فلکیات کے علوم وہ لوگوں کو سکھانا، کورس کروانا، اور یہ کیونکہ ایک اسلامی علم ہے اس کے ذریعے سے نماز کے اوقات کا اندازہ، قبلہ کی تعیین، یہ چاند کی صفات، یہ ساری چیزیں کیا ہیں وہ کرتے ہیں، اور ہر مہینے کیا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر نقشے بھی کیا جاری ہوتے ہیں اور چاند کی جو صفات ہیں وہ بھی جاری ہوتی ہیں، تاکہ جو ہے وہ مومنین کو کیا مشکل پیش نہ آئے۔ تو بس ہمارا کام کیا ہے ان ویب سائٹوں کو کھولنا، صفات وغیرہ دیکھنا اور اس کے ذریعے سے کیا اپلائی کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان نقشوں کے اوپر، اور ان چیزوں کا تعلق گواہیوں کی حجیت سے بھی ہے، یعنی کل جو ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر ماہرین فلکیات کا اتفاق ہو جاتا ہے اور وہاں سے آپ کو اطمینان اور یقین ہو جاتا ہے کہ چاند جو ہے وہ قابل رویت نہیں ہے، تو جتنی گواہیاں بھی قائم ہو جائیں وہ حجت نہیں رہیں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہی صورتحال اس دفعہ بھی ہے کہ 1 مئی کو ہندوستان میں، پاکستان میں، عراق میں، ایران میں مجرد العین یعنی بغیر ٹیلیسکوپ کے چاند کی رویت کیا ہے ناممکن ہے۔ جب ناممکن ہے تو آپ چپ کر کے اطمینان سے بیٹھ جائیں کہ بھی گواہیاں جو بھی ہوتی رہیں ہمارے لیے حجت
نہیں ہوں گے یہ، ٹھیک ہے. تو 30 کا روزہ کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا، پورا ہوگا. اب وہ جو گواہیاں وہ کہتے ہیں جی روزہ ہلال انہوں نے تو اعلان کر دیا ہلال کمیٹی نے، اگر وہ اعلان کریں گے تو وہ ٹیلیسکوپ کی بیس پہ اعلان کریں گے، تو وہ چلیں رہبر والے کیا ہے حجت ہو جائے گا، لیکن وہ بھی کیا ہے اپنے مبنی کو دیکھیں گے کہ وہ ٹیلیسکوپ سے چاند کہاں پہ نظر آیا ہے. اگر وہ سندھ میں نظر آیا ہے، کراچی میں نظر آیا ہے، تو اس کی وجہ سے پنجاب میں کیا ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں کے کیا ہے چاند کی صفات الگ ثابت ہو رہی ہیں. یعنی آدھے پاکستان کا افق الگ ہے اور آدھے پاکستان کا افق کیا ہے الگ ہے رہبر معظم کے فتوی کے مطابق اس مہینے کا. چلیں جی ہم نقشہ وغیرہ کو سمجھتے ہیں ابھی. اچھا، یہ جو نقشے جات ہیں اس میں بنیادی طور پہ ہم نے جو چیز سمجھنی ہے کہ سورج تو بہت بڑا ہے ہمارے پاس. سورج کی جب روشنی پڑتی ہے زمین اور چاند کے اوپر تو یہ زمین ہے ہمارے پاس اور یہ چاند ہے جو کیا زمین کے ارد گرد کیا گھومتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سورج کی جب روشنی پڑتی ہے چاند کے اوپر تو یہ حصہ جو چاند کا ہے یہ روشن ہوتا ہے. یہ کس طرف ہے؟ سورج والی سائڈ پہ ہے. اور یہ سورج کی روشنی زمین کے اوپر ہی پڑ رہی ہے، یعنی یہ برابر نہیں ہے. برابر ہو تو وہ تو پھر ہو جائے گا سورج گرہن چاند گرہن کا مسئلہ آ جائے گا. یعنی سورج اوپر ہو اس طریقے سے روشنی یہاں پہ پڑے گی اور یہ بالکل کیا ہے سیدھے ایک ہی لائن میں ہو. تو یہاں پہ جو آدھی زمین میں کیا رات ہوتی ہے، یہاں پہ فرض کریو اس کونے پہ بندہ ہوگا کہ جس کے مطابق کیا ہے صبح کا وقت ہوگا، جہاں کیا نام ہے مغرب کا اگر ہم ٹائم لے لیں سورج کیا غروب ہو رہا ہوگا. یہ بندہ جب چاند کی طرف دیکھے گا تو پورا چاند اس کے سامنے کیا ہوگا تاریک ہوگا، کالا ہوگا، اس کو تو چاند نظر ہی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ چاند کی روشنی کیا ہے اس طرف ہے. تو لہٰذا یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو وہ تعبیر کرتے ہیں ولادت الہلال سے. ولادت الہلال، یہ چاند کی کیا ہوگی پیدائش ہوگی. وہ چاند کی پیدائش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چاند جو ہے وہ پورا مہینہ سرکل کرتے کرتے ایک ایسے پوائنٹ پہ آ کے رک جائے، یعنی چلے گا تو صحیح، یعنی کچھ دیر کے لیے وہاں پہ آئے گا کچھ گھنٹوں کے لیے، کہ جس میں زمین والوں کے لیے اس چاند کو دیکھنا کیا ناممکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ تحت شعاع آ گیا، یعنی سورج کی روشنی ہے اس کے نیچے آ گیا، اقتران ہو گیا جی، ایک ہی لائن میں کیا مل گئے. یہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یا محاق کے نیچے کیا آ گیا، محاق کے تحت آ گیا، یعنی وہ تاریکی والے حصے میں آ گیا. تو یہ چاند کی رویت کیا ہے ناممکن ہے یہاں پہ. اب اگر ماہرین فلکیات کہہ دیں کہ فرض کریں 1 مئی کو یا فلاں تاریخ کو یہ چاند ابھی تک کیا ہے تحت المحاق ہے، اس کی ولادت ہوئی ہے لیکن اس ایریے سے نکلے نہیں ہے باہر، تو اب اگر یہاں پہ لوگ گواہیاں دے دیں کہ ہم نے یہ چاند دیکھ لیا تو وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی ماہرین فلکیات کہہ رہے ہیں کہ ابھی چاند کا روشن حصہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، سارے کا سارا بلیک آپ کو نظر آ رہا ہے، تو بلیک وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ روشن ہوئی نہیں ہے چاند. تو لہٰذا چاند یہاں سے جب تھوڑا آگے نکلے گا نا، یوں کر کے تھوڑا سا آگے نکلے گا، تو جیسے آگے نکلے گا تھوڑا سا اس کا حصہ کیا ہو جائے گا روشن ہو جائے گا. کتنا حصہ روشن ہو جائے گا؟ یہاں پہ آ جائیں فرض کریں یہ تھوڑا سا چاند نے یہاں پہ کیا موو کیا تو اتنا حصہ کیا اس کا روشن ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو زمین پہ یہاں پہ بندہ کھڑا ہوگا اس کو تھوڑا سا کیا آ جائے گا نظر آ جائے گا. پھر چاند موو کرتا آئے گا، فرض کریں 10 تاریخ کو ہوا تو یہ ہو جائے گا، 12 کو یہ ہو جائے گا. جب یہاں پہ چاند پہنچے گا تو اب پوری سورج کی روشنی پورے چاند پہ پڑے گی. اب جو یہاں پہ رات کو بندہ کھڑا ہوگا اسے پورا چاند کیا چمکتا ہوا کیا نظر آئے گا. اب یہاں پہ جو بندے کھڑے ہوتے ہیں یہ چاند کو کتنے زاویے پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاند اتنے زاویے پہ ہو یا اتنا اونچا ہو، کتنا برابر ہو. اس میں کیا ہے ماہرین فلکیات کا اختلاف ہے، اور کم از کم کہتے ہیں کہ 8 یا 9 زاویہ، 6 کا بھی ایک قول ہے کہ 8 یا 9 زاویہ ہونا چاہیے تب جا کے چاند کی کیا رویت ہو سکے گی. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے اگر چیز سمجھ لی تو اب ہم سید سستانی اور رہبر معظم کے مطابق یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے کون سے علاقوں میں کیا ہے چاند نظر آنا کیا ہوگا ممکن ہوگا. تو یہ جو ہے وہ جو نقشہ ہے ہمارے پاس یہ والا. اچھا، یہ جو ویب سائٹ ہے نجومی.org، یہ مرکز الفلکیات کے بارے میں جو تحقیق کرتے ہیں، یہ سید سستانی کی ویب سائٹ ہے. انہوں نے کیا ہے ہر مہینے جو ہے وہ چاند کی مختلف اوصاف کیا دے دینی ہے، کہ جس میں سے ہم نے جو ہے وہ 3 اوصاف کو کیا ہے زیادہ ہیڈ لائن کیا ہے کہ اس میں نسبت الاکتساب للنور کے چاند کتنا فیصد روشن ہوگا. ٹھیک ہے، اور کتنے جو ہے وہ چاند کے باقی رہنے کا ٹائم ہو چکا ہے کہ کتنا وہ ولادت کے بعد باقی رہے گا، اور اسی طریقے سے چاند کی عمر کیا کتنی ہے. تو یہ چیزیں کیا ہیں اہم ہوتی ہیں کہ اگر یہ ایک جیسی ہوں تو پھر کیا رویت ان کی ہو سکتی ہے. ابھی اس نقشے کے مطابق اگر ہم پاکستان اور ایران کو دیکھتے ہیں تو ایران میں کیا ہے فرض کریں یہ ایران کا جو مشہد ہے، مشہد میں جو 0.57 جو ہے وہ چاند کیا ہوگا اتنے فیصد روشن ہوگا، جبکہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں تو 53 ہے. یعنی ادھر 57 اور ادھر کیا ہے 0.53 ہے، ادھر 0.57 اور یہ یہاں پہ کیا ہے 0.53 ہے. یہ بہت بڑا فرق ہو گیا، صفت ایک جیسی رہی نہیں ہے. جب صفت ایک جیسی نہیں رہی تو ہم کہیں گے کہ ہم افق نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، سید سستانی کا معیار کیا ہے کہ یا صفت بہتر ہو یا کیا کم از کم ایک جیسی ہو. اسی طریقے سے آج صفت دیکھیں کہ چاند جو ہے وہ کتنی دیر تک باقی رہے گا. ایران میں آپ اگر مشہد میں چلے جائیں تو وہاں پہ 39 منٹ تک باقی رہے گا،
اور ادھر پاکستان میں آ جائیں تو 34 منٹ تک کراچی میں باقی رہے گا. پنجاب میں تو کہتے ہیں کہ وہ 25 منٹ تک کیا باقی رہے گا, 24-25 منٹ تک. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل کیا ہے فرق پڑ گیا وہاں پہ صفت میں. اسی طریقے سے آگے آ جائیں, چاند کی عمر کتنی ہے؟ 0.8 ہے, 0.77 ہے تہران میں, اور پاکستان میں 0.73 ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا پڑ گیا, فرق پڑ گیا. تو لہٰذا کیا ہے اس اعتبار سے الٹ ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان میں نظر آئے تو اس کا لازمہ کیا ہے ایران میں بنے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایران میں نظر آئے تو پاکستانی بنے, اس طرح کیا ہے قانون نہیں چلے گا. اسی اگر ہم نجف کو دیکھ لیں تو نجف میں صفات کیا ہیں, بہت کم ہیں. تو اگر نجف میں بھی ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا لازمہ پاکستان میں کیا ہے یہاں پہ بن سکتا ہے, جو ابھی سسٹم کیا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس صفات کے مطابق, کیونکہ نجف میں صفات کم ہیں, پاکستان میں کچھ زیادہ بہتر ہیں. یعنی ترتیب یوں بن رہی ہے کہ نجف میں آئے گا تو اس کا لازمہ پاکستان ہے, پاکستان میں آئے گا تو اس کا لازمہ کیا ہے ایران ہے. الٹ کیا ہے نہیں بن رہی ترتیب. ٹھیک ہے جی, اچھا یہاں پہ آ جائیں. اچھا, یہ جو آپ کو نقشے نظر آ رہے ہیں ترتیب سے یہاں پہ 4, ان نقشوں کو کہتے ہیں مون ویزیبلٹی میپ. ٹھیک ہے, مون ویزیبلٹی میپ. یہ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں مون ویزیبلٹی. مون ویزیبلٹی لکھنے کے بعد تاریخ لکھتے ہیں کہ کس تاریخ کا آپ کو مون ویزیبلٹی کا نقشہ چاہیے. مون ویزیبلٹی لکھنے کے بعد فرض کریں ہمیں جو ہے وہ 1 مئی کا چاہیے, کیونکہ 1 مئی کو کیا ہے 29 رمضان بن رہی ہے. تو 1 مئی کا ہم جب مون ویزیبلٹی نقشہ نکالتے ہیں تو اس نقشے میں ہمیں کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ سب جگہ آپ کو ایک ہی جیسے ملیں گے. اس میں تھوڑا اختلاف ہے کچھ ماہرین کا, لیکن اکثر طور پہ جو محمد عودہ کی تحقیق ہے اس کے مطابق کیا ہے ہر ویب سائٹ والے کیا نقشے جاری کرتے ہیں. فرض کریں ایک ہم نے ہلال میپ یہ اٹھایا, ہم نے نقشہ اٹھایا گوگل سے. ٹھیک ہے, یہ 1 مئی 2022 کا ہے, سنڈے کا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ 3 تقسیم کی ہیں کلر میں. ٹھیک ہے جی, یہ جو انہوں نے رکھا کیا نام ہے گرین سبز رکھا, اس میں انہوں نے کہا کہ ایزی فار نیکڈ آئیز, کہ یہ جو سبز علاقے ہوں گے نا یہ آپ کو ٹیلیسکوپ کے بغیر جو برنا آنکھ ہے, فقط آنکھ ہے, اس سے آپ کو نظر آ سکتے ہیں. یہ والے سبز والے, سبز والے میں کیا آ رہے ہیں ہمارے پاس USA, میکسیکو, کینیڈا وغیرہ یہ علاقے آ رہے ہیں. تو لہٰذا حافظ صاحب کے مبنی کے مطابق اگر ان علاقوں میں چاند ثابت ہو جاتا ہے تو پوری دنیا میں کیا ہو جائے گا, ثابت ہو جائے گا. اور یہ امکانیات موجود ہیں اور ممکن ہے وہاں سے ان کو گواہیاں مل جائیں اور پوری دنیا میں کیا ہے چاند کا اعلان ہو جائے ان کے مبنی کے مطابق. یہ آرام سے ہو سکتا ہے. اچھا, باقی اس کے بعد جو پیلے پہ آئیں, یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ضرورت پڑے گی آپ کو آپٹیکل, یعنی آپٹیکل کی آپ کو ایڈس کی ضرورت پڑے گی. دوربین یہاں پہ آپ کو لگانی پڑے گی, ضرورت پڑ سکتی ہے. دوربین کے بغیر بہت کم احتمال ہے یہاں پہ نظر آنے کا. لیکن اس کے بعد یہ جو تھوڑا زرد رنگ کا بنایا, یہاں پہ اونلی کے کیا لفظ استعمال کیا, اونلی کا, فقط, کہ یہ فقط یہاں پہ اگر ویزیبلٹی ہے, چاند نظر آنا ممکن ہے تو وہ فقط آپٹیکل ایڈ سے ہے. یعنی دوربین اور رصد کی جو ماہر ترین جو ہوتی ہیں رصدگاہی دوربینیں, اگر ان کو استعمال کریں گے تو چاند نظر آ سکتا ہے, وغیرہ نہیں آ سکتا. اور یہ جو اونلی کی اصطلاح ہے, اونلی ویزیبل یا عربی میں فقط کہتے ہیں, یہ تب استعمال ہوتی ہے کہ جب عام دوربین سے نظر نہیں آ سکے. وہ جو خاص ایک دوربین ہوتی ہے اس کا نام ہے رصدگاہی دوربین, اگر اس سے دیکھا جائے تو بھی کیا ہے اس میں ممکن ہوتا ہے کہ نظر ہے, یہ بھی لازمہ نہیں ہوتا 100% کہ نظر ہے کی. ٹھیک ہے جی, اب اس میں کون سے علاقے رکھے ہیں, اس میں دیکھیں ایران بھی ہے, پاکستان بھی ہے, انڈیا بھی ہے, پورا کا پورا یعنی ایران ہو گیا. ایران کے ساتھ پورے کے پورا عراق بھی ہے. ٹھیک ہے, عراق, ایران, پاکستان, انڈیا, یہ سارے اسی میں آ گئے. یعنی یہ پورے کے پورے ملک ایسے ہیں کہ جہاں پہ ماہرین فلکیات نے یہ کہہ دیا کہ چاند نظر آنا جو ہے وہ فقط دوربین سے ممکن ہو سکے گا, جو خاص والی ہے. مجرد عین سے یعنی بغیر دوربین کو یہ کہ ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ نقشہ جب آ گیا کہ ممکن ہی نہیں ہے, اور اسی طریقے سے آپ 2-3 اور نقشے اٹھا لیں تو آپ کو اطمینان اور یقین ہو جائے کہ ممکن ہی نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو یہاں پہ اگر گواہیاں قائم ہو بھی جاتی ہیں مجرد عین کی تو وہ آپ کے نزدیک حجت نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 مئی کو پاکستان میں جو ملنے والی گواہیاں ہوں گی وہ چاند کے ثابت ہونے کے لیے کافی نہیں ہوں گی اور حجت نہیں ہوں گی, کیونکہ ہمیں اطمینان ہوگا کہ یہ گواہیاں کیا آپ کے لیے قابل اعتبار نہیں ہیں. اچھا, یہ تو ایک ماہرین ہے. اسی طریقے سے کچھ ماہرین نے یہ سافٹ ویئر کے ذریعے سے میں نے نقشہ نکالا, یعنی یہ جنوب افریقہ والے ہیں. ٹھیک ہے جی, جنوب افریقہ کے جو ماہرین ہیں انہوں نے کیا جی پیشن گوئی کی ہے. یہاں پہ پاکستان, آدھا پاکستان کھڑا ہے نقشے میں. ٹھیک ہے جی, پورا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فقط آدھا پاکستان, یعنی فقط سندھ کا اس کا علاقہ ہو گیا اور بلوچستان کا, یہ فقط آدھے پاکستان میں یہ بات ممکن ہے کہ اگر ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے تو کیا نظر آ جائے گا, وگرنہ کیا ممکن نہیں ہے.
اور یہی بات جو ہے وہ رہبر معظم کے دفتر سے بھی کیا اعلان ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو مشرق کے کچھ علاقے ہیں وہ ایران کے ساتھ کیا ہوں گے، ہم افق ہوں گے. یعنی ایران میں اگر چاند کا اعلان ہوتا ہے دوربین کی بنیاد پہ رہبر معظم کے دفتر سے، تو آدھے پاکستان سے بھی کم یعنی جو مشرقی علاقے ہیں فقط ان میں کیا ہوگا، چاند ثابت ہوگا. اور وہ ہم نے اس نقشے میں کیا نکالے ہیں. مثال کے طور پہ یعنی اگر ہم یہ سوال کریں کہ رہبر معظم کے مطابق ہم افق کون سے پاکستان کے بنیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے مطابق کیا ہے، پاکستان کے جو مشرق کے بعض علاقے ہیں یہ بنیں گے. اس میں کیا آ رہا ہے، سندھ کا علاقہ آ رہا ہے، بلوچستان کا آ رہا ہے. یعنی یہ جو لائن یہاں پہ لگائی اور یہاں پہ یمکن ہم نے لکھ دیا، تو کیا مطلب کہ فقط یہ جو علاقہ ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ اگر ایران میں اعلان ہو جاتا ہے چاند کا تو یہاں پر بھی کیا ہے، چاند ثابت ہو جائے گا ان کے مقلدین کے مطابق. ٹیلیسکوپ والا اعلان ہوتا ہے. باقی جو کوئٹہ ہے، پنجاب ہے، ٹھیک ہے، اور خیبر پختونخوا ہے، اسلام آباد ہے، یہ سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ایران میں چاند کا اعلان رہبر کے فتویٰ کے مطابق ہو بھی جائے تو ان علاقوں میں ثابت نہیں ہوگا. یہ جو ہے وہ 2 مئی کے نقشہ آ گیا ہمارے نزدیک. 2 مئی کے نقشے میں دیکھیں سبز ہے ہر جگہ. سبز کیا مطلب، یعنی ایزی ہے، آسانی سے آپ کیا ہے بغیر ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. اس میں پاکستان بھی آ جائے گا، ایران بھی آ جائے گا. یعنی 2 مئی کو جو 30 ہم روزے بنا رہے ہیں اس میں کیا ہے 30 ماہ رمضان کو یہ دیکھنا ممکن ہے اور 29 ماہ رمضان کو یہ دیکھنا کیا ناممکن ہے. اللہ